والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. محبت سے پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سراج السالكين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ایدنی بروح القدس. قابل احترام برادران اسلام، اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے جس کے کرم اور توفیق کے ساتھ آج ہم اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار کے فضائل و مناقب کے حوالے سے منعقد کی گئی اس محفل میں حاضر ہیں. سبحان اللہ. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ کریمہ میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل اور مناقب کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ثانی اثنین کہا گیا ہے، صاحب کہا گیا ہے. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ واحد صحابی ہیں. کئی ایسے صحابی ہیں جن کا صحابی ہونا حدیث پاک سے ثابت ہے. کئی ایسے اصحاب ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا صحابی ہے. لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس شخصیت کا نام ہے، آپ وہ ذات ہیں جن کے صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے. نص قطعی سے ثابت ہے. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا، یعنی جو یہ کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق صحابی نہ تھے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. آپ واحد صحابی ہیں. آپ کو یہ سارے مراتب ایسے ہی نہیں ملے، بلکہ قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے. جب بھی کسی موقع پہ مال کی ضرورت پڑی تو وہ پیش کر دیا، جان کی ضرورت پڑی تو وہ بھی پیش کر دی، اولاد کی ضرورت پڑی تو وہ بھی پیش کر دی. کبھی کسی شے سے آپ نے دریغ نہیں کیا. اس آیہ کریمہ میں ہجرت کے موقع پر
جناب ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہجرت کے موقع پہ حضور علیہ السلام کی معیت میں سفر کر رہے ہیں، تو اس موقع پہ اس تناظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ المکرمہ وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم آیا، تو حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ ہجرت کے حوالے سے جو منصوبہ بندی اور پلان تھا، اس میں صرف اور صرف جناب ابوبکر صدیق ہی کا کردار نہ تھا، بلکہ آپ کی اولاد نے بھی، آپ کے غلاموں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ حکم ملا، ادھر جناب سیدہ اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کے غلام عامر بن فہیرہ کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سارا مکہ ان نفوس قدسیہ کو تلاش کر رہا ہے، لیکن یہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے کفار کے نرغے میں سے جنہوں نے ہاتھوں میں تلواریں اٹھائی ہیں نکل کے آگے نکل کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اب 3 دن ان حضرات نے غار میں قیام کیا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں غار میں قیام کیا۔ اس موقع پہ جب حضرت ابوبکر صدیق گھر سے نکل کھڑے ہوئے تو ابو جہل جناب صدیق اکبر کے گھر میں آیا اور آپ کی بیٹی جناب سیدہ اسماء بنت صدیق اکبر سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے بابا کہاں گئے؟ جناب اسماء کہنے لگی مجھے تو نہیں کہاں گئے۔ اس نے تھپڑ رسید کیا جناب اسماء بنت ابی بکر، تاکہ یہ بچی ہے جب دو لگے گی تو ڈر جائے گی اور ڈر کے مارے سب کچھ بیان کر دے گی۔ لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ جس کی تربیت جناب ابوبکر صدیق کی آغوش میں کی گئی ہو، اس کے پائے استقلال میں لغزش کیسے آ سکتی ہے، وہ اپنے موقف سے کیسے پھر سکتی ہے۔ اور پھر یہیں تک نہیں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابی قحافہ جن کا نام تھا، یہ بعد میں اسلام لائے، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے اور آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ جب آپ کے والد کو علم ہوا کہ میرا بیٹا ابو بکر گھر چھوڑ کر اپنے یار اور محبوب کے ساتھ ہجرت کی غرض سے نکل کھڑا ہوا ہے، تو اپنی بیٹی، اپنی جو دوتی تھی جناب نواسی جناب اسماء بنت ابی بکر سے کہا، اے اسماء تمہارے والد تو چلے گئے ہیں، ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ تمہارے لیے بھی کچھ روپے پیسہ اور ٹکا بچا کے رکھ کے گئے ہیں، یہ سب کچھ لے گئے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کم و بیش 6000 درہم اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن جناب اسماء بنت صدیق اکبر اتنی زیرک تھی، اتنی دانا تھی اور اتنی معاملہ فہم تھی کہ جب دیکھا کہ میرے دادا محترم، پوتی تھی نا، میرے دادا محترم یعنی ابی قحافہ وہ شکوک و شبہات میں پڑ گئے ہیں، تو اپنے دادا کے ہاتھ کو تھام کے اس تاکچے میں لے گئے جہاں جناب صدیق اکبر اپنی روپے پیسہ رکھا کرتے تھے، اور وہاں تھیلی میں چند پتھر کے ٹکڑے ڈال کے رکھ دیے، اور آپ کا ابی قحافہ کا ہاتھ پکڑ کے اس تاکچے میں لگا کے کہنے لگی، یہ دیکھو ہمارے والد محترم ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے گئے۔ اور پھر کیا ہوتا، یہ جو کچھ سارا دن کفار مکہ سازشیں بنتے تھے، تو جناب ابوبکر صدیق کے بیٹے سورج غروب ہونے کے بعد، 'وہ' 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 'وہ'
اور جب واپس آتے تو پاؤں کے نشان پڑ جاتے تھے، پاؤں کے نشان پڑ جاتے تھے۔ اور ادھر جناب عامر بن فہیرہ حضرت بکر صدیق کے غلام، یہ سورج غروب ہوتے ہی اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کے چلے جاتے تاکہ ان دو احباب کو دودھ دونے کے لیے جو ہے دے دیا جائے اور یہ اپنا گزارا کر سکے۔ اور جس راستے سے حضرت بکر صدیق کے بیٹے واپس جاتے نشان پڑ جاتے تھے، اسی راستے سے یہ بکریاں لے کے گزر جاتے تاکہ بکریوں کے پاؤں کے نشان پڑنے سے ان کے نشان مٹ جائے۔ اللہ کی طرف سے بھی یہ حکمت عملی تھی۔ اور اسی ہجرت کے موقع پہ جب اعلان ہوا کہ جو محمد رسول اللہ کو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اب اس وقت 100 اونٹوں کا انعام بڑا معنی رکھتا تھا اور بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ انہی میں ایک سراقہ بھی تھا۔ سراقہ نے سن لیا، بڑی خاموشی سے نکل کھڑا ہوا اور دوڑتا دوڑتا سواری کو دوڑاتا دوڑاتا وہاں تک پہنچ گیا۔ اب جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بڑی فکر رہتی تھی، کبھی ہجرت کے موقع پہ چلتے چلتے ایک دم آگے نکل جاتے رسول اللہ سے، اور پھر ایک دم کبھی پیچھے نکل آتے، اور ایک دم کبھی دائیں، اور پھر یک لخت بائیں ہو جاتے۔ حضور نے پوچھا، اے ابو بکر آخر کیا ماجرا ہے؟ کبھی ایک ساتھ میں 2 قدم آگے بڑھا لیتے ہو، پھر ایک دم پیچھے چلے آتے ہو، اور پھر کبھی دائیں اور کبھی بائیں، ماجرا کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ جب یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو دشمن آپ پر آگے سے حملہ کر دے، میں قدم اٹھا کر آگے بڑھ جاتا ہوں، اور جب یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو قدم پیچھے بڑھا لیتا ہوں، اور جب یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کہیں دشمن دائیں سے حملہ نہ کر دے، کہا دائیں طرف بڑھ جاتا ہوں، اور جب یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ کہیں کوئی دشمن بائیں سے حملہ نہ کر دے تو بائیں طرف چلا آتا ہوں، ذہن میں یہی فیصلہ کرتا ہوں کہ اگر دشمن آگے سے حملہ کرے گا تو میں آگے آ جاؤں گا تاکہ تیر مجھے پہلے لگے، پیچھے سے اگر حملہ کرے گا تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں تاکہ مجھے پہلے تیر لگے۔ محبت کا یہ عالم تھا، محبت کی کیسی کہانی تھی۔ اس موقع پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا تحزن لا تحزن، اے ابو بکر پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو سراقہ جب پیچھے سے آیا کہ یا رسول اللہ وہ آ رہا ہے، سراقہ جب قریب آیا اور نیت میں فطور آیا، کیونکہ آنکھوں کے سامنے 100 اونٹ موجود تھے اور لالچ نے دماغ پر اور عقل پر پردے ڈال دیے تھے۔ جب اس نیت کے ساتھ آگے بڑھا تو گھوڑا زمین میں دھنس گیا، جی گھوڑا زمین میں دھنس گیا، بڑا پریشان ہوا، آخر کہنے لگا، اے محمد دعا کیجئے کہ میری جان چھوٹ جائے۔ آپ نے دعا کی، وہ واقعتاً گھوڑا باہر نکل آیا، پھر نیت میں فتور، دوسری بار اور تیسری بار، آخر تیسری بار گڑ گڑا کے کہنے لگا، میں وعدہ کرتا ہوں اب خود بھی اس نیت سے آگے نہیں بڑھوں گا، اور کوئی اور بھی اگر اس راستے میں اس نیت کے ساتھ آ رہا ہوگا اسے واپس پلٹ دوں گا، اور اسے کہوں گا اس راستے میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس موقع پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے سراقہ وہ وقت اور وہ کیفیت اور وہ عالم کیسی ہوگی، وہ گھڑی کیسی ہوگی جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ کسرا اس وقت ایران کی سپر پاور تھی، اسے سپر پاور سمجھا، وہ بہت بڑی طاقت تھی۔ اس سوچ میں تو پڑ گئے، آخر میں سراقہ اور کسرا کے کنگن سونے کے میرے ہاتھوں میں، یہ ممکن کیسے؟ لیکن یقین تھا کہ یہ ہوگا، یقین تھا کہ ہوگا، اور پھر ہوا بھی۔ جناب ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور خلافت آیا، ایران فتح ہوا، کسرا کا سارا مال غنیمت جناب عمر فاروق کے سامنے پڑا ہے، اور حضرت عمر فاروق مال غنیمت آنکھوں کے سامنے ہے لیکن نظر میں بھی اضطراب ہے، آنکھیں کسی چیز کو تلاش کر رہی ہیں۔ کسی نے کہا، اے عمر، اے خلیفہ وقت، آخر کس چیز کو تلاش کیا جا رہا ہے؟ کہا ایک وقت گزرا ہے، رسول اللہ نے
سراقہ کو فرمایا تھا سراقہ تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے، وہ کنگن تلاش کر رہا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص دوڑا ہوا حضور فاروق تک پہنچا، کہنے کا حضور والا یہ وہ کنگن موجود ہے۔ فرمایا بلاؤ سراقہ کو، سراقہ کو حاضر کیا جاتا ہے، کہا سراقہ آگے آؤ، باقی کام بعد میں کریں گے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا عملی طور پہ اسے پورا کر کے دکھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہو چکا ہے حضور علیہ السلام یقیناً اس سے باخبر ہے۔ آپ یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے ابن ابی سلط کا، لنا علا نبی لنا منا فیخبرنا ما بعد غایاتنا من رأس مجرانا۔ لوگوں خبردار سنو، ایک نبی جو ہم تک آیا ہے، جو ہمارے قبیلے سے اور خاندان سے آیا ہے، منا فیخبرنا بعد ما غایاتنا، وہ ہمیں ان چیزوں کی بھی خبر دیتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے، اور ان چیزوں کی بھی خبر دیتا ہے جو کچھ اب ہونا ہے۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور۔ میرے بھائیو، اس آیے کریمہ کے دوران ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آپ توجہ کیجئے گا۔ نالائق بندوں سے بھی کوئی نہ کوئی کام کی بات مل ہی جاتی ہے، توجہ کیجئے گا۔ حضور علیہ السلام کا وقت بہت قیمتی تھا، ایسے ہی بات ہے، بہت قیمتی وقت تھا، اور تو اور اللہ کے نبی کا خود فرمان ہے کہ جو وقت ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان فضول چیزوں کو چھوڑ دے، ایسے ہی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب حضور کا فرمان بھی یہ ہے اور اللہ کے نبی آپ نے کوئی بھی فضول کام کبھی نہیں کیا، تو 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں ہجرت کے موقع پہ کیا کرتے رہے؟ سوچئے، غار ثور میں 3 دن اور 3 رات کیا کرتے رہے؟ ہمارا ایمان ہے حضور علیہ السلام کا اتنا قیمتی وقت اور مصروفیت حد سے زیادہ، اور یہ لوگ تو وقت ضائع کرنے والے تھے ہی نہیں، بلکہ قرآن میں ہے والذین هم عن اللغو معرضون، یہ جو ایمان والے ہیں یہ لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، جو فضول چیزیں اور کام ہیں ان کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ ایمان والے نہیں جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے ہیں؟ تو بتائیے 3 دن اور 3 راتیں کیا ہوتا رہا؟ کیا کرتے رہے؟ کس مقصد کے لیے وہاں رکے؟ آپ کہیں گے کافروں کے خوف سے، کہیں وہ قتل نہ کر دیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ کیا جب حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ سے نکلے تھے اور کافر تلواریں لیے کھڑے تھے، وہاں سے آپ نکل آئے، کیا وہاں خوف زیادہ تھا یا یہاں خوف زیادہ تھا؟ تو جس رب نے وہاں سے نکال لیا تو یہاں سے نہیں نکال سکتا تھا۔ اور اس دوران جب سراقہ حملہ کرنے کی غرض سے آتا ہے تو زمین میں دھنس جاتا ہے۔ تو جس رب نے حضور علیہ السلام اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سراقہ سے بچایا تو یہاں نہیں بچاتا۔ جب جواب ہاں میں ہے کہ یقیناً وہ رب بچا سکتا تھا اور بچایا بھی، تو 3 دن اور 3 راتیں کیا کرتے رہے؟ میرے بھائیو، اس سوال کا جواب اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت جو کچھ ہو چکا ہے اسے تو جانتی ہے، اور جو کچھ ہونا تھا اس سے بھی باخبر تھی، اور اللہ کے نبی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ آنے والے وقت میں جب میں اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ کر جاؤں گا، میرے بعد فتنے سر اٹھائیں گے، کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو جائے گا، کوئی مرتد ہو جائے گا، اور کوئی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف اور کوئی عقیدہ بنا لے گا، تو یہ سارے فتنے یکدم سر اٹھائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو لوگوں کو بڑا صدمہ ہوا، ہر کوئی پریشان تھا،
اور اسی موقع پہ کئی ایسے قبائل تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کئی ایسے قبائل بھی تھے جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کر دیا، کئی ایسے قبائل بھی تھے جو مرتد ہو گئے، اور ادھر حضور علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ جناب ابوبکر صدیق نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اے ابوبکر، حالات تو دیکھیں کتنے حساس ہیں، ابھی تازہ صدمہ ہے حضور علیہ السلام کے رخصت ہونے کا، اور ایک دم یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور ایک مدینے کی ریاست ہی صرف ہمارے ہاتھوں میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اعلان جہاد کر دیں اور یہ مدینے کی ریاست بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل کھڑی ہو۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے سینے پہ ہاتھ مارا اور ضرب لگا کے کہا اے عمر، آخر تو اتنا جری تھا، تو اتنا بہادر تھا، تو اتنا بے باک تھا، آج تجھے ہو کیا گیا ہے؟ آج تو بھی پریشان نظر آ رہا ہے۔ عمر سنو، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، وہ لوگ جو رسول اللہ کے زمانے میں اور آپ کی حیات طیبہ میں ایک پائی بھی زکوٰۃ دیتے تھے، آج اگر ابو بکر کے ہوتے ہوئے وہ زکوٰۃ نہ دیں گے تو ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا، خواہ آسمان اور زمین اپنی جگہ بدل لے، خواہ مشرق اور مغرب اپنی جگہ بدل لے۔ اور پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے لاج بھی رکھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ 3 دن اور 3 راتیں کیا ہوتا رہا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نگاہ نبوت سے جو کچھ آنے والے وقت میں ہونا تھا اس سے باخبر تھے، اور حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں میرے ابو بکر کو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور 3 دن اور 3 راتیں رسول اللہ نگاہ نبوت، وہ نگاہ جب چاند پر پڑتی ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، جب سورج پر پڑتی ہے تو سورج واپس پلٹ آتا ہے، جب درخت پر پلتی ہے تو درخت سجدے میں گر جاتا ہے، جب پتھر پر پڑتی ہے تو پتھر سلامی دیتے ہیں، اور جب کسی عام شخص پر پڑتی ہے تو اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ نگاہ نبوت جب 3 دن اور 3 راتیں جناب ابوبکر صدیق پر پڑی تو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقت میں جن چیلنجز کا سامنا جناب ابوبکر صدیق نے کرنا تھا، اللہ کے نبی ابوبکر کو اس چیلنجز کے لیے تیار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نظر کے ذریعے نگاہ ڈالنے سے اتنا اثر ہو جائے؟ تو سنیے، ایسا ہوتا ہے۔ ایسا باقی حوالے ایک طرف دیوبند مکتبہ فکر کے عالم مولانا اشرف علی تھانوی، ان کی کتاب امداد المشتاق، وہ لکھتے ہیں کہ بغداد کی گلی ہے، جناب جنید بغدادی ہے، اور لوگوں کو زندگی کا درس دے رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کا مجمع آتا ہے اور آپ سے حکمت کی باتیں سیکھ کر جاتا ہے۔ اسی مجمع میں آ کے ایک کتا بھی روزانہ بیٹھ جاتا ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن جب جناب جنید بغدادی نے دیکھا کہ یہ کتا روزانہ کی بنیاد پر آ کے یہاں بیٹھتا ہے مجلس میں، تو ایک دن جناب جنید بغدادی نے نگاہ ڈالی، جنید بغدادی نے نگاہ ڈالی تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نگاہ کا وہ عالم تھا کہ جب اس کتے پر نگاہ کی، کتے کی تقدیر بدل گئی۔ اور پھر کیا ہوتا تھا؟ بغداد کی گلیوں میں وہ کتا آگے آگے چلا جاتا اور اس کے پیچھے 30 40 کتے 2 زانو ہو کر گھٹنے ٹیک کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے۔ اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک اور واقعہ، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک وفد آیا، اور بزرگوں کا یہ معمول ہوتا ہے جب ان کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو وہ کھانا ضرور کھلاتے ہیں۔ اس موقع پہ آستانے پہ کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں،
تھا ہی نہیں. آپ کا ایک غلام جو نان بھائی تھا کھانا بنانے والا سوچ میں پڑ گیا کہ مہمان حاضر ہوئے ہیں اور آگ جلانے کا ایندھن بھی موجود نہیں ہے تو کیا کیا جائے. اس نے اپنی ٹانگوں پہ مٹی کا تیل چھڑک کر یا جیسے بھی آگ لگا کے کھانا تیار کر کے دے دیا اور آپ کو خبر تک نہ ہوئی. جب مہمان کھانا شانا کھا کے چل دیے آپ نے جب دیکھا تو عالم عجیب تھا. اس کی ٹانگیں جلی ہوئی تھی, ہڈیاں نظر آ رہی تھی. تو جوش میں آئے اور فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مانگ کیا مانگتا ہے. کہنے لگا حضور والا کہا ہی ہے تو سنیے مجھے بھی اپنی طرح باقی بلّہ بنا دے. سبحان اللہ. مجھے بھی باقی بلّہ بنا دے. فرمایا یہ مقام آگے کا ہے, بنا تو دوں گا لیکن تیرے لیے برداشت مشکل ہو جائے گی. اس نے اصرار کیا, آپ نے انکار کیا. آخر جب دیکھا کہ یہ اصرار کر رہا ہے فرمایا ٹھیک ہے. کمرے پہ لے گئے اور نگاہ ڈالی اور اس نگاہ کا وہ اثر تھا کہ جب اس کمرے کا دروازہ کھلتا ہے تو ایک ہی شکل کی دو ہستیاں موجود ہیں. جناب باقی بلّہ کی شکل کی. فرق یہ تھا کہ ایک اپنی حالت میں موجود تھی اور دوسری بے ہوشی کے عالم میں پڑی تھی. اور کچھ عرصے کے بعد وہ نام بھائی انتقال کر گیا. نگاہ کا سر. تو جب حضور علیہ السلام کی نگاہ 3 دن اور 3 راتیں جناب صدیق اکبر پر پڑی ہوگی تو اس کا کتنا اثر ہوا ہوگا آپ کو علم ہے کہ جب حضور علیہ السلام مکے سے چلے تو مدینے کے لوگ روزانہ صبح سویرے مدینے شہر سے نکل کے اس راستے پہ آ جاتے تھے جہاں سے حضور علیہ السلام نے آنا ہوتا تھا. ان کی نگاہیں حضور علیہ السلام کو تلاش کر رہی ہوتی تھی. اور جب وہ تشریف لائے تو سما ہی عجب تھا. کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی, رسول پاک کی جانب اشارہ کر کے گاتی تھی. ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی. تو جب آپ تشریف لائے تو مدینے والوں کے لیے ایک بات بڑا چھمبا بن گئی اور وہ یہ کہ انہیں یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ ان دو میں سے رسول اللہ کی ذات کون سی ہیں اور ابو بکر صدیق کی ذات کون سی ہے. آخر 3 دن اور 3 راتیں نگاہ کے ذریعے فیض بڑھتا رہا اور اس فیض کا وہ اثر ہوا کہ مدینے کے لوگوں کے لیے یہ تعین کرنا مشکل ہو چکا تھا. اور جناب صدیق اکبر اس بات کو سمجھ گئے. جب آپ کو علم ہوا, حقیقت کو بھانپ لیا تو فوراً کھڑے ہو گئے اور ایک چادر لے کے رسول اللہ کے سر انور پر دے دی, سایہ کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس ذات پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا کی ذات ہے اور جو سایہ کر رہا ہے وہ حضور کا غلام ابو بکر صدیق. میرے بھائیو, یہ ساری فضیلتیں ایسے ہی نہیں ملتی. حضرت بکر صدیق حضور علیہ السلام کے چہیتے تھے, آپ کے لاڈلے تھے اور آپ کے پیارے تھے. رب کے رسول کے بھی لاڈلے تھے اور رب کے بھی لاڈلے تھے. رب بھی یہ نہ چاہتا تھا کہ میرے صدیق اکبر کی کسی مقام پہ سرخی ہو. اب آپ سنیے گا, یہودیوں کا ایک عالم جس کا نام تھا فنحاس, یہ اپنے یہودیوں کو تبلیغ کر رہا تھا. جناب بکر صدیق گزرے وہاں سے اور آپ نے کہا ارے یہودیو, اب وقت آ چکا ہے تم خدا کی اس پیغام کو مان لو, رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر لو. تو فنحاس کہنے لگا ہے ابو بکر تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ وہ خدا جو خود یہ کہتا ہے کہ مجھے قرضہ دو. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. تم کہتے ہو خدا کو مانو, وہ قادر ہے, وہ مختار کل ہے. سنو, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امیر ہیں, تمہارا خدا غریب ہے. تو بکر صدیق میں حمیت بہت زیادہ تھی, غیرت بہت زیادہ تھی اور ہر مسلمان بھی ہوتی ہے. آپ نے اس یہودی عالم کے چہرے پہ ضرب لگائے, تھپڑ لگایا, چل دی. یہودی اس کیس کو لے کے حضور اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے.
حاضر ہو گئے اور ساری شکایت کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا جو یار ہے یہ ہمارے اس فلاں فلاں عالم کو اس طریقے سے مار کیا ہے۔ آپ نے جناب ابوبکر صدیق کو طلب کیا اور طلب کر کے کہا اے ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ، ان کے عالم فی الحاص نے اللہ کی ذات کے بارے میں یہ جملے کہے۔ انہوں نے انکار کیا، کہنے لگے نہیں، ہمارے عالم نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے، انکار کیا۔ آپ ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایسا تو کہا ہے، کہا اگر کہا ہے تو گواہ پیش کرو، لیکن اس موقع پہ تو کوئی گواہ تھا ہی نہیں، لیکن رب تو سارا جانتا تھا۔ اس موقع پہ اللہ نے فرمایا اے جبریل، جی رب جلیل، جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں اور یہ آیتیں لے کے اترو، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تاکہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے عالم نے ایسا کچھ نہیں کہا، سنو خدا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تمہارے عالم نے یہ کہا ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ تو جناب صدیق اکبر وہ ذات تھی کہ جن کے دفاع میں اللہ جبریل کے ذریعے قرآن کی آیت نازل کیا کرتا۔ تو جس کے حق میں قرآن کی آیتیں اترے ہیں اس کی کیا شان، اس کی کیا فضیلت ہوگی۔ آپ خدا کے بھی چہیتے تھے اور رسول خدا کے بھی چہیتے اور لاڈلے اور پیارے تھے۔ کوئی اگر حضرت ابوبکر صدیق کو دکھ دیتا یا ناراض ہو جاتا تو حضور علیہ السلام اس سے ناراض ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق کسی موقع پہ جناب ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق سے کچھ ہلکی پھلکی سی نوک جھونک ہو گئی، تلخی سی ہو گئی، اور اس تلخی میں جناب ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو کچھ ایسا کہہ دیا کہ جناب عمر فاروق کو اچھا نہ لگا، گرام ہو گئی، خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً معافی طلب کی اور کہا اے عمر، میں مانتا ہوں خطا ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ ہمیں بھی ویسے یہی چاہیے کہ اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے تو فوراً معافی مانگ لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ رب تمہیں معاف کر دے تو لوگوں کو معاف کیا کرو۔ ہمارے ہاں تو سالہ سال دشمنیاں چلی رہتی ہیں اور پھر شادی کے موقع پر معافی مانگی جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جب دیکھا کہ عمر فاروق معاف نہیں کر رہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے گیا تو ابوبکر صدیق۔ کچھ ہی وقت کے بعد جناب عمر فاروق کی طبیعت سنبھلی اور چل دیے جناب ابوبکر صدیق کو ڈھونڈنے۔ پتہ کیا تو وہ گھر پہ تھے ہی نہیں، علم ہوا کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کو ساری کہانی سنا دی۔ یا رسول اللہ، میں نے ایسے ایسے عمر کو کہا ہے، اب میں عمر سے معافی مانگ رہا ہوں لیکن وہ معاف نہیں کر رہے۔ جب جناب عمر فاروق رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی آپ کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے اور غصے کے آثار چہرے پہ واضح۔ حضرت عمر فاروق سمجھ گئے کہ رسول اللہ جلال میں ہیں، گھٹنوں کے بل جناب صدیق اکبر نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ قصور میرا ہے، عمر کا نہیں۔ یا رسول اللہ زیادتی میری ہے، عمر کی نہیں ہے، عمر نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں نے عمر کو کچھ کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر سے کہا ہے عمر، ان اللہ قد بعثنی بالحق فقلتم کذبا وقال ابو بکر صدقہ وواسانی بنفسہ ومالہ فہل انتم تارکو لی صاحبی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر، جب اللہ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں نے جس کو بھی رب کا پیغام سنایا اس نے میرے حکم کو جھٹلا دیا، میرے حکم کو نہ مانا، کسی نے میرے راستے میں پتھر بچھایا، کوئی مجھ پر پتھر کی بارش کرتا رہا، کوئی میرے راہ میں کانٹے بچھاتا رہا، کوئی میرے جسم پہ اونگلی ڈالتا رہا، تم میں سے ہر ایک نے میری بات کی تکذیب کی۔ واحد صدیق ایسا تھا جس نے پہلی فرصت میں میرے اعلان کو سن کر تکذیب نہیں کی، فوراً تصدیق کی، مان لیا، اور پھر فرمایا میرے ابو بکر نے صرف میری بات کو تسلیم ہی نہ کیا
وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، میرے ابو بکر نے پھر اپنے مال کے ذریعے بھی میری مدد کی اور اپنی جان کے ذریعے بھی میری مدد کی۔ تم تارکو لی، اور کیا تم میرے ابو بکر کو میری خاطر چھوڑ نہیں سکتے؟ رسول اللہ اتنا پیار کرتے تھے جناب ابو بکر صدیق سے، تو آج اگر کوئی جناب ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ کہے تو رسول اللہ ناراض نہیں ہوں گے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حضور علیہ السلام کے اصحاب کو دھڑوں میں بانٹ دیا کہ نعوذ باللہ فلاں صحابی نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا۔ میرے بھائیوں، قرآن ہم قرآن سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن کہتا ہے میرے نبی کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے۔ اب بتاؤ ہم قرآن کی مان رہے ہیں کس کی مان رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ نبی کے اصحاب ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ اب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا فرما کے ایک سوال کیا لوگوں سے۔ سوال پتہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا لوگوں ذرا بتلاؤ تو صحیح، حضور علیہ السلام کے اصحاب میں سب سے زیادہ بہادر کون تھا؟ لوگوں نے حضرت علی سے عرض کیا حضور والا آپ ہی سب سے زیادہ بہادر تھے، آپ ہی سب سے بڑھ کے بہادر تھے۔ آپ نے فرمایا میں تو اس وقت لڑتا تھا جب کوئی مجھے دعوت دیتا تھا، مبارزت کرتا تھا، میں تلوار اٹھا کے گھماتا تھا۔ پھر فرمایا یہ ابوبکر صدیق وہ تھے ہر موقع پہ جب رسول اللہ کو سامنے کوئی خطرہ آتا تو جناب ابوبکر صدیق سب سے آگے آگے حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ہوتے تھے۔ پھر آپ نے بدر کے موقع پہ مسجد عریش جب تیار کی، اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا پہرا کون دے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں ابھی تمام اصحاب رسول سوچ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں رسول اللہ کے اس خیمے پہ پہرا دوں گا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سناتے سناتے جب آپ نے اپنی چادر اٹھائی تو آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے گیلی ہو چکی تھی اور رو رہے تھے، اور رو رو کے فرمایا میرے ساتھیوں ذرا بتاؤ تو صحیح، میرے ساتھیوں ذرا بتلاؤ تو صحیح، کیا بنی اسرائیل کے لوگ جو اپنے ایمان کو چھپاتے تھے کیا ان کا ایمان افضل ہے یا ابو بکر کا ایمان افضل ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے تمام ایمان والوں کا ایمان ایک طرف، اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ایک حدیث پاک ہے مجمع الزوائد میں، اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے ہیں حضرت امام جعفر صادق۔ سبحان اللہ، کون جی کہیں گے؟ سبحان اللہ، اور اونچا۔ سبحان اللہ۔ اس کو روایت کرنے والے امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث پاک کو سنا امام باقر سے، وہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث پاک کو سنا امام زین العابدین سے، وہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث پاک کو سنا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث پاک کو سنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث پاک کو سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس حدیث پاک کے سارے راوی خانوادہ اہل بیت میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر تو کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ جی جس روایت کو روایت کرنے والا راوی حضرت امام جعفر صادق ہو اور وہ پھر کسی اور سے نہیں جناب امام باقر سے سنے، اور وہ پھر کسی اور سے نہیں جناب امام زین العابدین سے سنے، اور وہ پھر کسی اور سے نہیں جناب مولا حسین سے سنے، اور وہ پھر کسی اور سے نہیں جناب مولا علی سے سنے، اور مولا علی پھر رسول اللہ سے سنے۔ حدیث کیا تھی؟ جناب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق سے آگے آگے چلے جا رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے دیکھ لیا اور پھر فرمایا اے ابو درداء کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس ہستی سے آگے قدم بڑھا رہے ہو؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ابو درداء سنو، نبیوں کے بعد اس روئے زمین پر جس شخص پر جو سب سے افضل شخص ہے جس پر سورج طلوع ہوا، نبیوں کے بعد اس شخص کا نام ابو بکر صدیق. نبیوں کے بعد جس شخص پر اس روئے زمین پر سورج طلوع ہوا اس کا نام کیا ہے؟ ابو بکر. اور اس سلسلے کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، جس چین سے یہ حدیث چلتی چلتی امام جعفر صادق تک پہنچی. تو میرے بھائیوں، باتیں تو اتنی ہیں کہ شاید یہ رات کم پڑ جائے. جس کے مناقب میں قرآن پاک کی آیات اتری ہو، جس کے مناقب خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر رہے، کیا شان. اور تو اور رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل خطاب ایک خطاب ہے، جس خطاب میں اور نہیں صرف جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی. میرے خیال میں میرے موبائل میں ہوگا، چند اس میں سے چیزیں سنا کے ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت، اب سنیے یہ حدیث پاک سنیے گا. لما توفى ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہوئے تو ورتجت المدینہ بالبکاء، تو الفاظ ہیں کہ پورا مدینہ طیبہ آہو بکا سے اور رونے کی وجہ سے گونج پڑ گئی تھی پورے مدینے میں جس دن حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا. سنیے، وَدَهِشَ النَّاسُ كَيَوْمٍ قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کو جناب ابوبکر صدیق کے وصال کے موقع پہ ایسے ہی صدمہ ہوا تھا جیسے رسول اللہ کے وصال کے موقع پہ صدمہ ہوا تھا. سنیے پھر آگے، پھر ہے جاء علی بن ابی طالب مسرعا باکیا مسترجعا وهو يقول اليوم انقطعت خلافۃ النبوہ. جب جناب ابوبکر صدیق کے وصال کی خبر مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم تک پہنچتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے چلتے ہوئے، باقیت روتے ہوئے، مسترجعا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے الیوم انقطعت خلافۃ النبوہ، لوگوں آج نبوت کی خلافت ختم ہو گئی ہے، یہ کہتے ہوئے اور انا للہ پڑھتے ہوئے اور روتے ہوئے اور تیزی سے چلتے ہوئے جناب صدیق اکبر کے گھر کی طرف چل دیے. بولیے محبت تھی تو ایسا کیا. اور جب پہنچے نا تو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کا موضوع کیا تھا؟ شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یاد رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنا یہ مولا علی کی سنت ہے. سمجھنے کی کوشش کیا کریں، شاید میں سمجھا نہیں سکا آپ کو. یہ مولا علی کی سنت ہے، تو جو علی کو ماننے والا ہوگا وہ صدیق اکبر کو بھی ماننے والا ہوگا. اب چند الفاظ میں صرف سناتا ہوں. حضرت علی کا خطبہ شروع ہوا، حضرت مولا علی کی شان میں کیا کہا؟ فرمایا رحمک اللہ ابا بکر، رحمک اللہ ابا بکر، اے ابو بکر تجھ پر رب کی رحمت نازل. یہ 4-5 صفحات پہ مشتمل ہے یہ خطبہ حضرت علی کا، جو جناب صدیق اکبر کے وصال پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا. اور پھر فرمایا کنت اول القوم اسلاما، اے ابو بکر کوئی اور نہیں، میں علی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے. اور پھر فرمایا واخلص ایمان، اور اے ابو بکر بھائی سنو، میں علی آپ کا بھائی گواہی دیتا
کرتا ہوں کہ آپ سے بڑھ کر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی اور کا ایمان زیادہ خلوص والا نہ تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں جناب؟ اور پھر فرمایا واکثرہم واعظمہم غنًا، اور اے علی تم سب سے زیادہ رسول اللہ کے بارگاہ میں مال خرچ کرنے والے تھے، پیسہ خرچ کرنے والے تھے. اور یہ لمبے سارے 3-4 کسی اور موقع پہ انشاءاللہ. تو عرض کرنے کا صرف مقصد یہ تھا، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے. قرآن نے جو کہا ہے کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمت اخوانا، تم تو نبی کی آمد سے پہلے دشمن تھے. فالف بین قلوبکم، بس جب وہ نبی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا رحمت للعالمین بن کے تشریف لایا، اثر کیا ہوا؟ فالف، اس نبی کی آمد سے تمہارے دلوں میں رب نے الفت پیدا کر دی. سبحان اللہ. یہ چند باتیں تھیں. اور میں نے گزشتہ 4 جمعۃ المبارک جو ہیں صرف اور صرف جناب سیدنا ابوبکر صدیق کے مناقب پر ہی پیش کیے تھے. اور لیکن وہ عشیر بھی نہیں آپ کی زندگی کا. آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلوؤں پر آدمی گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہے. آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کی معاشی زندگی، ہجرت کے موقع پہ کہانی، آپ نے غزوات میں حضور اسلام کا جو ساتھ دیا وہ، آپ حضور اسلام کے رازداں تھے، یہ الگ موضوع ہے. اور ہجرت وصال فرما جانے کے بعد آپ کی خدمات، یہ بڑی طویل سلسلہ. عرض یہی کرنی تھی کہ حضور علیہ السلام کے تمام اصحاب سے پیار کیا کریں. وہ تمام جن کے بارے میں رب نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سب سے راضی. یہ نہیں کہا اللہ ان 2 سے راضی، اللہ انہیں. تو میں کس بات کی مولی ہوں کہ میں ان حضور علیہ السلام کے اصحاب کو پلڑے میں تولتا ہوں. میری کیا ہوگا جنہیں رب نے رضی اللہ کا خطاب دیا. اللہ ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا. نبوت دے پھل کولوں وحدت دی کلی کولوں مکھ جنے پھیر لیا میرے پیر علی کولوں. پاک محمد تو دس اوس کی لینا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی